لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو جب پیدا فرمایا تو اس دنیا میں اللہ نے دو سلسلے انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری کیے۔ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے، اللہ کی عبادت کرے، کس نے اس کو پیدا کیا، کون اس کا مالک ہے، کون اس کا خالق ہے، اس کو رزق دینے والا کون ہے، اس کو بیماری سے صحت دینے والا کون ہے، اسے کمزور سے طاقتور بنانے والا کون ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے دو سلسلے جاری کیے، ایک سلسلہ ہے رجال اللہ کا اور ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا۔ رجال اللہ کا سلسلہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے مالک ہونے کو، اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے معبود ہونے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو دنیا میں جاری فرمایا، اور اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات طے ہے۔ پھر کتابوں کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا تو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ مشہور کتابوں کے نام سبھی جانتے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کتنے صحیفے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، کتنے صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو دیے گئے، اور ان آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب دنیا میں نازل ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے فرما دیا کہ میں نے جو کچھ دین تھا قیامت کی صبح تک وہ سارا دین آپ کو دے دیا، جو میرے قانون تھے، میرے فرمان تھے، وہ سب کچھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، اور وہ ساری چیزیں کلام پاک کے اندر محفوظ کر دی ہے۔ اسی لیے انسانوں سے مطالبہ کیا گیا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ نام اعمال دہنے ہاتھ میں ملے، تم چاہتے ہو کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہو، ضروری ہے جہاں تم اللہ کو ایک مانتے ہو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے، اس عالم کے لیے نبی آخر الزمان ماننا ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ پر مکمل ہے۔ آپ کے بعد اب کسی کو دنیا کے اندر نبی تسلیم کرنا، آپ کے بعد کسی کو دنیا کے اندر عیسیٰ ماننا، آپ کے بعد کسی کو دنیا کے اندر مہدی ماننا،
یہ ایمان کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ آپ سے مطالبہ ہے، ہر مومن سے مطالبہ ہے، اور یہ آپ کے عقائد کے اندر ایک عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مطالبہ آپ سے یہ کیا گیا کہ لوگوں، یہ قرآن مجید ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ قانون قدرت ہے، اس میں انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک ساری تفصیل موجود ہے۔ اس قرآن کی روشنی میں، قرآن میں دیے گئے ہدایات کی روشنی میں، قرآن میں بتائے گئے قانون کی روشنی میں ہر مومن مسلمان کو زندگی گزارنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن آزاد نہیں ہے، اس کو قرآن کے سائے تلے ہی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب مومن مسلمان سے ہٹ کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جب بھی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ جان آپ کی نہیں، آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ، میں وہی بولوں گا جو آپ چاہیں گے، میری آنکھیں وہی دیکھیں گی جو آپ چاہیں گے، میرے کان وہی سنیں گے جو آپ چاہیں گے، میرے ہاتھ وہی کریں گے جو آپ کو پسند ہوگا، میرے قدم وہی اٹھیں گے جہاں آپ کے لیے رضامندی ہوگی۔ یہ اقرار ہے۔ کلمہ طیبہ ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چند الفاظ کا نام ہے، چند حروف کا نام ہے، بولنے میں آسان، سننے میں آسان، ایسا نہیں ہے۔ اس کے تقاضے پورا کرنے والا ہی مومن اور مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حالات کے تناظر میں آپ سے ایک بات، ایک پیغام آپ کو پہنچانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر جبکہ اتنی ترقی دینی اعتبار سے، اتنی ترقی علمی اعتبار سے ہے، اس کے باوجود بھی بھولے بھالے مسلمان ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے قابل مومن مسلمان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر کسی غیر کے حوالے ہو رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے اور اس میں بڑا طبقہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے زمانے میں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے خاتم النبیین ہے، تو اب کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، اب کوئی کسی علاقے سے، زمین کے کسی خطے سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے خاندان اور سلسلے سے ہوں، اور نبیوں کا سلسلہ مجھ تک اتنے نمبر پر پہنچا ہے، ایسے دعویٰ کرنے والے پاگل، دیوانے، بے وقوف کئی ایک پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور خطے خطے کے اندر، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور ان کے دعویٰ کرنے کو قبول کرنے والے پلے درجے کے بے وقوف ہیں، اور ان کو عیسیٰ ماننے والے ہیں، ان کو مہدی ماننے والے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت سے پہلے 40 سال تک وہ دنیا میں آئیں گے اور حکمرانی کریں گے، اور ساری کی ساری حکمرانی ان کی ہوگی، اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق، کلام پاک کے قانون کے مطابق دنیا کے نظام کو چلائیں گے، دنیا کے اندر فیصلے کریں گے، دنیا کے اندر حالات کو درست کریں گے قرآن کی روشنی میں۔
امام مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ، موٹی موٹی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں میں ایک عیسیٰ ہی ایسے ہیں جن کو اللہ نے زندگی میں باحیات آسمان پر بلایا ہے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، جس وقت ان کی قوم ان کے پیچھے پڑی اور ان کو ختم کرنے اور دنیا سے مٹانے کے منصوبے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ اپنی جان کو بچانے کے لیے آبادی کا راستہ چھوڑ کر جنگل کے راستے میں چلے اور ایک مقام پر چھوٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ عقیدہ یہ ہے ایک مومن ایک مسلمان کا کہ جس وقت قیامت قریب ہوگی اور دنیا کے اندر نظام درہم بھرم ہوگا، یاجوج اور ماجوج ہوں گے اور دجال نکلے گا اور وہ دنیا کا سب سے آخری فتنہ ہوگا، اور وہ دجال مشرق سے مغرب شمال سے جنوب دنیا کے اندر چلے گا اور بھولے بھالے ہی نہیں ہر مومن مسلمان کو بہکائے گا بھٹکائے گا، اور وہ یہ کہلوانے کی کوشش کرے گا کہ تمہارا رب میں ہوں، تمہارا خدا میں ہوں، اور اس کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں ٹکے گی، کوئی بھی قوت نہیں ٹکے گی۔ کتنے ایسے ہوں گے جو اس کے قدموں میں گریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر اس دجال کو اپنا معبود مانیں گے، اپنا خدا تسلیم کریں گے۔ ایک اللہ کی گواہی دینے والا اب اس دجال کی گواہی دے گا اور اس کو اپنا رب مانا۔ میرے بھائیوں، حدیثوں میں یہاں تک بات لکھی گئی ہے کہ وہ دجال ایک مومن کو پکڑے گا اور کہے گا خدا کسے کہتے ہیں، وہ بولے گا جو زندہ رکھتا ہے اور جو موت دیتا ہے، تو وہ دجال ایک کو مار دے گا اور دوسرے کو چھوڑ دے گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اس کو میں نے مار دیا اور اس کو میں نے زندگی دے دی۔ تو میرے بھائی، وہ مومن مسلمان کہے گا کہ دیکھ جس کو تو نے مارا ہے اسی کو تو نے دوبارہ زندہ کیا، تب تجھے رب مانیں گے۔ میرے بھائی، یہ صفت، یہ کام صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی غیر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے جو زندے کو مردہ کر سکے اور مردے کو زندہ کر سکے۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کام دجال کرنے سے قاصر ہو جائے گا، وہ مومن کہے گا تو جھوٹا ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر وہ اسے بھی ختم کر دے گا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک شخص ہوگا اور جس کو وہ مارے گا اور مار کر دوبارہ اس کو چھوڑ دے گا، تب وہ مومن کہے گا کہ نالائق، تیرے دجال ہونے پر مجھے یقین ہو گیا، تیرے خدا ہونے پر تو مجھے یقین نہیں ہے۔ جب یہ باتیں حدیثوں میں موجود ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو دمشق کی جامعہ مسجد کے منار سے دنیا میں نازل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہے نزول عیسیٰ اور ظہور دجال اور ظہور مہدی، تین چیزیں ہیں، یہ ہمارے عقائد کے اندر داخل ہے۔ اب ان چیزوں کو چھوڑ کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کا حال ہی نہیں، پڑھے لکھے مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے، کوئی کسی بھی زمین سے اٹھ کر کے میں عیسیٰ ہوں مجھے مانو، میں فلاں ہوں مجھے تسلیم کرو، میں نبی کے خاندان کا ہوں، میں نبی کے خاندان کے سلسلے کا ہوں۔ حد تو یہ ہو گئی، عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جو اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، غیر محرم خاتون کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر رہے ہیں، اور وہ نالائق کیسا نبی ہے، کیسی نبی ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو بھی اپنے سینے سے لگا رہی ہے، جبکہ سخت ترین ممنوعات موجود ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اور یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کے نام
چنان جیسے شکیل بن حنیف ہے اور وہ بھی اپنے نبی ہونے کا اور وہ بھی اپنے عیسیٰ سے سلسلہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور بھولے بھالے علاقے کے لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہی کر رہے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہی تسلیم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ سیرت رسول کو جانتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ ایک بیٹا ہوا اور اللہ نے بچپن ہی میں اس بیٹے کو بلا لیا۔ آقا نے اپنے بیٹے کے جدائی کو برداشت کیا۔ علماء نے لکھا ہے اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر نبی کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ بیٹا باحیات ہوتا تو دنیا والے اس بیٹے کو اپنا آخری نبی مان لیتے اور اس کے لیے اپنے ایمان کا تک سودا کر لیتے۔ اللہ نے نبی کے لیے بیٹوں کو پسند نہیں کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی نسل کے لیے بیٹوں کی جدائی کی تو گوارا کیا۔ یہ ہے ختم نبوت، اور اس ختم نبوت کے سلسلے کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے جب امت کوشش کرتی ہے تو ایسے نااہل پیدا ہو جاتے ہیں، نابکار پیدا ہو جاتے ہیں، یہ نالائق بے وقوف پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بچے نوجوان طبقہ ان کی پیروی کرتا ہے اور ان کی تابع داری میں پورے محلے اور بستی کو بہکاتے اور بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ایک تو نہیں کئی ایسے واقعات ہیں، یہ لوگ آتے ہیں پہلے دوستی رچاتے ہیں، تعلق کو بحال کرتے ہیں، ساتھ میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں اور آہستہ آہستہ غیر کے نبی ہونے کے عقیدے کو ایک سیدھے سادے نوجوان کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ نوجوان اپنے دوست کی بات سنتا ہے اور جا کر اس شکیل بن حنیف کے ہاتھ میں اور وہ فیاض کے ہاتھ میں اور قادیانیوں کے ہاتھ میں اور صدیق بن تار جیسے نااہلوں کے ہاتھ میں اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اٹھنے کی ضرورت ہے، غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاج ختم نبوت کے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخر زمانے میں یہ فتنے پیدا ہوئے تھے اور مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک صاحب نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک خاتون نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخر میں ایک لشکر کو تیار کیا اور ان نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے خلاف اس لشکر کو بھیجا اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ کو بنایا گیا۔ ابھی وہ لشکر ان کے خلاف پہنچا ہی نہیں تھا، پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ لوگوں میں کون ہوتا ہوں کہ جس لشکر کو میرے محبوب نے بھیج دیا ہو میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ وہاں صحابہ کی رائے تھی کہ اسامہ کے لشکر کو روکا جائے، ابھی تو نبی کی جدائی کے غم سے دل ہلکے بھی نہیں ہوئے، یہ جنگ کیوں شروع کی جائے؟ میرے بھائیوں صدیق اکبر نے کہا کہ لوگوں جس لشکر کو پیغمبر نے خاتم النبیین نے بھیجا میں اس کو روکنے والا نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے حضرت اسامہ کو شاباشی دی اور کہا کہ اسامہ دنیا تمہیں یاد رکھے گی اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تم شہید ہوگے اور یہ تمہارا لشکر شہید ہوگا۔ میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے ان قبائل کے باشندوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک نہیں سنی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، عمر جیسا بہادر خلیفہ، عمر جیسا جانثار خلیفہ جس کے ناک سے شیطان کا پتا بھی پانی ہو جائے، حضرت عمر نے بھی یہی کہا، حضرت علی نے کہا، بڑے بڑے صحابہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ان کو ابھی چھوڑ دیا جائے، ان سے کوئی جنگ نہ کی جائے، وہ نہیں دیتے ہیں زکات، بعد میں ان سے مطالبہ کیا جائے، ابھی تو نبی کی جدائی کے غم سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں قربان چاہیے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صحابہ تم میرے ساتھ آتے ہو تو آئیں، نہ آتے ہو تو نہ آئے، ایت الدین وانا حی، دین میں کمی ہوتی رہے، لوگ آج زکات کا انکار کر رہے ہیں، کل نبی کے ختم نبوت کا انکار کریں گے، دین میں یہ کمی ہو اور ابو بکر زندہ ہو، یہ میرے لیے گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں اٹھا کر دیکھے خلافت ابو بکر کو، اٹھا کر دیکھے سیرت کی کتابوں کو، وہ جانثار صحابہ میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو کر ان قبائل کے باشندوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت علی دیکھتے ہیں، حضرت حسن دیکھتے ہیں، حضرت حسین دیکھتے ہیں، علی جیسا بہادر بھی سوار ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے بچے حسن اور حسین بھی سوار ہوتے ہیں اپنے نانا جان کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ کیا آج وہ حسن اور حسین امت میں موجود نہیں ہے؟ کیا صدیق اکبر جیسے خلیفہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں؟ ضرورت ہے بھائیوں، آپ اپنے لیے اپنے دین کی حفاظت کو ضروری سمجھے۔ دنیا جیسے تیسے ہے گزر جائے گی، بھوکا انسان بھی جیتا اور مرتا ہے، کھاتا پیتا بھی جیتا اور مرتا ہے، مگر بے ایمان ہو کر دنیا سے چلے جانا، آپ کے سامنے آپ کے نبی کے ختم نبوت پر انگلیاں اٹھی جائے، آپ کے سامنے آپ کے عقائد پر فتنے ڈالے جائیں اور آپ کے سامنے قرآن کی تعلیمات پر حملے کیے جائیں، احادیث رسول کو بلا دیا جائے اور آپ صرف خاموش بیٹھے رہیں، آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور زبان سے کچھ نہ کہیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریے۔ ابھی قطب اللہ پور کے اندر ایک ورکشاپ ہونے والا ہے، اس میں بڑے بڑے علماء اور اکابرین کے بیانات ہوں گے، اس میں بتایا جائے گا آپ کے خطے اور علاقے کے اندر کیا صورتحال ہے، آپ وقت نکال کر اس جلسے میں شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ ابھی میں اعلان کروں گا جلسے کی تاریخ کیا ہے، اوقات کیا ہے، اس میں پہنچے اور اپنے ایمان کا ثبوت دے اور تاج ختم نبوت کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں، یہ آپ اپنی گواہی سے ثابت کریں، اس جلسے میں شرکت سے ثابت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔